نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیح و تحلیل اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. کروڑا کروڑ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی، اللہ کے حبیب، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سرور کائنات، تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، مختصر سے اس وقت میں اللہ کی توفیق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، میرا آج کا عنوان ہے دعوت دین کی اہمیت. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. انسانوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اب انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آ کر کیا کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں نبی کو بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اس سے دور رہو. تو نبیوں کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا والوں کو، انسانوں کو یہ بتائیں کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو.
یہ نبیوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد۔ دیکھیے میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر 750 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں صرف 200 کروڑ مسلمان ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں۔ اور ان میں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنسدان ہیں، مگر ان کو نہیں معلوم کہ ان کا خالق کون، مگر یہ نہیں جانتے کہ ان کا مالک کون۔ اب میرا سوال یہ ہے، اب ان کو، اتنی بڑی آبادی کو، ان کے خالق کے بارے میں، ان کے مالک کے بارے میں کون بتائیں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب ان کو اللہ کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون بتائیں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کا جواب خود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کہا، ایک عہدہ دیا، ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کوئی بھی عہدہ بغیر ذمہ داری کا نہیں ہوتا، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کہا، یہ لقب دیا، یہ عہدہ دیا، کیوں؟ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے، تم کو برپا کیا گیا ہے انسانوں کے لیے، یعنی یہ ہماری زندگی ہماری نہیں ہے، ہم بھیجے گئے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں۔ جیسے ہم ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہم فکر کرتے ہیں کہیں شرک اور بدعات کے اندر ملوث ہو کر کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، ہم کو ساری انسانیت کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی آدم حوا کی اولاد ہیں، ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں، ہم نکالے گئے ہیں انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ اخرجت للمسلمین نہیں کہا، انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں۔ کیا کام ہے؟ تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ پتہ چلا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اسی لیے اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہاں پر یہ لائٹ لگایا گیا ہے، یہاں فین رکھا گیا ہے، کیوں؟ یہ فین تاکہ ہوا دیں، لائٹ روشنی دیں، یا لگانے کا مقصد یہ ہے۔ اگر یہ اپنے مقصد کو پورا نہ کریں، یہاں سے نکال کر ہم کسی کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، اس کی کوئی ہمارے پاس قدر نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کے لیے نکالا اور انسانوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم خیر امت میں سے کیسے ہوں گے میرے بھائیوں؟ کیسے ہوں گے؟ آپ غور کیجئے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ دعوت الی اللہ کا کام، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ علماء کا کام ہے، چند لوگوں کا کام ہے سمجھتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ فرض عین ہے۔ دو طرح کے فرض ہوتے ہیں، ایک فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے محلے میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، 100 آدمی رہتے ہیں، 50 آدمی جنازے کی نماز پڑھ لی، 50 آدمی اس سے بری ہیں، وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن فرض عین کیا ہے؟ فرض عین کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کا حکم ہو، اللہ کا آرڈر ہو، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو
گناہ ہے، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہ فرض عین ہے جس میں اللہ کا حکم ہو، اللہ کرنے کا حکم دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھیں گے تو ثواب ہے، چھوڑیں گے تو گناہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کا کام کرنا، یعنی لوگوں کو دین کی راہ کی طرف بلانا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، قرآن میں کام ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے آیتیں ہیں، بہت سارے آیتیں یہ حدیثوں میں ہیں کہ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے، اس میں آرڈر ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تم بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف، بلاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اللہ کی راہ کی طرف بلانا، یہ فرض عین ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جتنا ہم جانتے ہیں، جتنا ہم کو دین کا علم ہے، اتنا جو ہے سب دوسروں تک پہنچانا ہے جو لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تم کو ایک بات بھی معلوم ہے کہ ان کو بتاؤ جو لوگ نہیں جانتے، ایک بات ہم کو اتنا معلوم ہے، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ اللہ کیوں فرماتا ہے کہو اللہ ایک ہے؟ یہ مسلمانوں سے کہنے کا نہیں ہے۔ اگر مسلمان سے کہیں گے کہ بھائی کہو اللہ ایک ہے، وہ تو فوراً کہے گا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے، میں نے کب کہا کہ 3 ہے 33 کروڑ ہے، تو یہ فوراً جواب دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کو، کن کو کہنے کا حکم دے رہا ہے؟ قل، کہو اللہ ایک ہے، ان سے کہنے کا حکم ہے اس آیت میں، اس سورے میں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ 33 کروڑ خدا ہے، ان سے کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ خالق مالک ایک ہے، ان سے کہنے کا حکم ہے۔ ایک بات معلوم ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ بکروں کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے، پوری دنیا کے لیے نہیں آئے۔ لیکن عیسائیوں نے دیکھو عیسائیت کو پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دیا، جہاں سڑک نہیں، جہاں بجلی نہیں پہنچی، وہاں پر وہ پہنچ گئے، عیسائیت کو پہنچائے۔ اور میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک علاقے کے لیے، صرف ایک ملک کے لیے نہیں، پوری دنیا والوں کے لیے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں، یہ رسول تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو، ہمارے محلے میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو کیا ہم نے اللہ کے بارے میں بتایا؟ کیا ہم نے ان کو توحید کی دعوت دی؟ کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا؟ نہیں، ہم نے چھپایا، انہوں نے الزام لگایا، ان کے نبی ایسے، ان کا قرآن ایسا، یہ جو سب دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے، ہم نے چھپایا۔ لیکن دنیا کو معلوم ہے وویکانندا کون ہے، امبیڈکر جی کون ہے، سروجنی نائیڈو کون ہے، وویکانندا کو پورے معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن نہیں معلوم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں معلوم دنیا کو۔ کیوں؟ ہم نے چھپایا، انہوں نے الزام لگایا۔ میرے بھائیوں، عیسائیوں کو دیکھو، انڈیا کے اندر جہاں جہاں غریب بستیاں ہیں، سلمس ایریاز ہیں، وہاں پر عیسائیوں کے سکولز ہیں، وہاں کے غریب بچوں کو اچھے اسٹینڈرڈ میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اور انڈیا کے اندر جتنے بھی نرسنگ کالجز ہیں، تقریباً 60% عیسائیوں کے ہیں۔ اور دیکھیے ادھر ایجوکیشن
تعلیم اور ادھر ہاسپٹل کو پورا کیپچر کر کے رکھے ہیں. کیوں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ عیسائیت کو پھیلانا ہے. اور جتنے بھی اولڈ ایج ہوم ہیں تقریباً عیسائیوں کے ہیں، اور جتنے بھی یتیم خانے ہیں، مسلم یتیم بچوں کے لیے، ہندو یتیم بچوں کے لیے، عیسائی یتیم بچوں کے لیے یتیم خانے ہیں. اور جو بھی ناجائز تعلقات سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے بچوں کو ان کی ماں ریلوے اسٹیشن میں یا سرکاری ہاسپٹل کے سامنے چھوڑ کر جاتی ہیں، تو عیسائیوں کے کانٹیکٹ نمبر گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے. ان کو فون کرتے ہیں، یہ عیسائی لوگ آتے ہیں، ایسے بچوں کو اٹھاتے ہیں، یتیم خانوں میں پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کو پاسٹر بنا کر، ایک پروفیشنل پاسٹر بنا کر سماج میں چھوڑتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ جو دین سے دور ہیں، جو لوگ مسلمان، جو لوگ غیر مسلم ہیں، ایسے لوگوں پر محنت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے یہ آندھرا تلنگانہ کے اندر ہر سال 15,000 پروفیشنل پاسٹر بن کر نکلتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 7,000 پاسٹر فل ٹائم کام کر رہے ہیں. اور ہمارے تلنگانہ میں 30,000 لیڈیز پاسٹر کام کر رہے ہیں. یہ صرف سنڈے کے دن چرچ میں رہتے ہیں، باقی 6 دن آؤٹ آف چرچ میں کام کرتے ہیں. لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں. ان کا مقصد دعوت ہے، ہمارا مقصد دعوت نہیں ہے. بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لینے سے کامیاب ہو جائیں گے، روزے رکھ لینے سے کامیاب ہو جائیں گے. نہیں میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ کو دیکھیے، ریگستان میں رہنے والے، پہاڑوں کے چٹانوں میں زندگی بسر کرنے والے، اونٹ کا دودھ، بکری کا دودھ پی کر زندگی بسر کرنے والے وہ صحابہ، جن کے پاس ہماری طرح کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. نہ اچھا گھر تھا، نہ اچھا کھانے کو تھا، نہ اچھی گاڑی تھی، نہ بینک بیلنس تھا، مگر ان کے اندر دین کے تعلق تھے. دین کے تعلق سے جو جنون، جو جذبہ، وہ تڑپ تھی، اسے لے کر سعودیہ عرب سے اٹھے تو اسپین تک، اسپین سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک، ساؤتھ افریقہ سے لے کر انڈونیشیا، ملیشیا، پوری دنیا میں پھیل گئے. کیا اس زمانے میں ٹرین تھی؟ کیا اس زمانے میں پلین تھی؟ کیا اس زمانے میں بس تھی؟ نہیں تھی. پوری دنیا میں پھیل گئے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے تو آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم توحید پرست ہیں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم کو یہ ایمان کی دولت ملی ہے. میرے بھائیوں، ارے نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، روزے رکھتے ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، تم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے سب کچھ قربان کیا. ان کے پاس ایسے مقدس مقامات تھے. مسجد حرم میں ایک نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہے جانتے ہو؟ 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر اتنا ثواب ہے. مسجد نبی میں ایک نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہے؟ 1,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے. آج ہم مسجدوں کو پکڑ کر بیٹھے ہیں. اگر صحابہ بھی اسی طرح مسجد حرم میں اور جیسے مسجد نبی میں بیٹھ کر خوب عبادت کرتے بیٹھیں گے تو آج ہم کہاں ہوتے؟ یہاں نہیں، اور کہاں اور کہیں ہوتے. میرے بھائیوں، تو پتہ چلا اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ فرض ہے، ضروری ہے. دیکھیے، انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی ہمدردی کیا ہے؟ دیکھیے، ہم بائک سے جاتے وقت میں اگر ہمارے بائک کے سامنے، ٹائر کے سامنے ایک چھوٹا سا مرغی کا بچہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سڑک میں بریک لگاتے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو بچانے کے چکر میں خود ہم گر جاتے ہیں. ارے بھائی گزار دو اوپر سے، کیا ہوگا، مرغی کا بچہ ہی تو ہے. مگر ایسا نہیں کرتے ہیں. انسانیت کی سینس یہ کہتی ہے نہیں، اس کی بھی جان ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بتاؤ میرے بھائیوں، ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، جو ہمارے غیر مسلم، ہمارے کلاس میٹ، ہمارے ٹیچر، ہمارا دھوبی، ہمارا حجام، ہمارا دودھ والا،
ان سب کی قیمت، ان سب کی اہمیت ہمارے پاس ایک مرغی کے بچے کو اتنی نہیں ہے کیا؟ ارے ایک مرغی کے بچے کو بائک کے سامنے دیکھا تو بریک لگایا، اس کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے غیر مسلم بھائی جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، عید برات میں ہم دعوت دیتے ہیں، ان کو ہم ہمارے آنکھوں کے سامنے کفر پر مر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، ہمیں ذرا بھی تڑپ نہیں، ہمیں ذرا بھی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جنت کی راہ دکھائیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تڑپ اپنے اندر فکر کریں، پیدا کریں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کسی ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ گم ہو جائے تو ماں کتنا بے چین بے قرار ہوتی ہے۔ اب اس ماں کو تسلی دینے کے لیے، اس ماں کو سمجھانے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز آ جائے، بڑے بڑے سائنسدان آ جائے، اس ماں کے پاس آ کر کہے کہ ماں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، آپ کا بچہ مل جائے گا، تو کیا یہ سن کر ماں کو تسلی آئے گی؟ ماں کے آنسو تھمیں گے کیا؟ نہیں۔ اگر اتنے میں اگر کوئی ایک معمولی سا انسان آیا اور اس ماں کے پاس آ کر کہا کہ خالہ جان میں نے آپ کے بچے کو فلاں جگہ دیکھا ہوں، اسے لے کر آیا ہوں، اب وہ بچے کو ماں سے ملا دیں، تو اب بتاؤ وہ ماں کے آنسو تھمیں گے کہ نہیں؟ وہ ماں کو تسلی آئے گی کہ نہیں؟ اب وہ ماں انعام دینا چاہتی ہے، کچھ انعام دینا چاہتی ہے، اب وہ ماں کس کو انعام دے گی؟ جو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، انجینئر آئے تھے، ان کو دے گی یا وہ معمولی سے انسان کو دے گی؟ آپ کہیں گے کہ معمولی سے انسان کو دے گی۔ کیوں دے گی؟ اس لیے دے گی کہ ماں سے بچھڑے ہوئے بچے کو ماں سے ملانے کا کام کیا، انعام اس کو دے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بھلا اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھا اور کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے؟ اس سے اچھا اور کام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو آج ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں کہ میرے بھائیوں آپ غور و فکر کیجئے، اگر ہم یہ دعوت اللہ کا کام کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، خطاب کرتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم میری مدد کرو، اس کے بدلے میں تمہاری مدد کروں گا۔ مدد ہی نہیں وَيَثَّبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کیسے کریں؟ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ آج سورج نہیں نکل رہا ہے، ایمان والو جاؤ دھکا لگاؤ، یہ اللہ کی مدد کرنا نہیں ہے۔ اللہ کی مدد سے کیا ہے؟ آسمان پھٹا ہوا ہے، اے ایمان والو جا کر سیل کر آؤ، یہ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، مخلوق کی عبادت و بندگی سے ہٹا کر اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلانا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، یہ اللہ کی مدد کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو تب جا کر اللہ کی مدد آئے گی۔ یہاں شرط ہے اللہ کی مدد کرو، لوگوں کو دین کی دعوت دو، ان کو توحید کی دعوت دو، تب جا کے اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔
ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ نرس آ رہا وہ آ رہا، ہم بھگائے جائیں گے نکالے جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دوں گا، تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ کا وعدہ۔ کیا اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے؟ ہمیں بھروسہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، سورج بدل جائے، چاند بدل جائے، لیکن اللہ کی بات بدل نہیں سکتی۔ اور یہی نہیں، یہ اگر دعوت اللہ کا کام کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین وحتی نملۃ فی جارہا وننان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر، بے شک اللہ، اس کے فرشتے، آسمان میں رہنے والی مخلوق اور زمین کے اندر رہنے والی مخلوق اور سمندروں میں رہنے والی مخلوق اور بلوں کے اندر رہنے والی چونٹیاں، یہ سب اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا ہے۔ خیر کیا ہے؟ سب سے بڑا خیر کا کام، سب سے بڑی بھلائی کہ وہ توحید ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے فرشتے، جنات اور ساری مخلوق، سمندر میں رہنے والی مخلوق، چونٹیاں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، یہ سب اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو آپ ذرا غور کیجئے، اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ ایک مرتبہ سورہ بقرہ نکال کر دیکھو، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 پڑھ کر دیکھو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے، ہم چھپائیں گے، اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ہم نے ہمارے کتاب کے اندر انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن سارے انسانوں کے لیے آئی ہے، ہم نے ہمارے کتاب میں انسانوں کے لیے جو دلیلیں، جو ہدایتیں نازل فرمائی ہیں، جو اسے چھپاتے ہیں لوگوں کو نہیں بتاتے، جو لوگ چھپاتے ہیں، چھپانے والوں پر یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو ذرا بتاؤ، اب جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور تمام فرشتوں کی، جناتوں کی، سب کی لعنت ہو تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دین سے ہم کو نوازا ہے اس دین کے طرف لوگوں کو بلانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ جو بھی کہا گیا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کا علم نصیب عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، اللہ صراط مستقیم پر چلا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھ اللہ، اگر جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو پھر اسلام پر، ایمان پر، توحید پر ہمارا خاتمہ فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، وآخر الدعوانا الحمدللہ۔